فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر نذر. آج آپ کے ساتھ 3 خبریں شیئر کروں گا. پہلی خبر کہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جو قطر کے اوپر اسرائیل کا حملہ تھا اس کے اوپر پاکستان نے سیکورٹی کونسل میں ایک میٹنگ بلائی، اور جو میٹنگ ہوئی اس دوران پاکستان کے جو مندوب تھے اور جو اسرائیل کے مندوب تھے ان کے بیچ میں تھوڑی سی تکرار ہوئی، اور وہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں پاکستان کے جو ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے اپنا موقع پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ جی جس طریقے سے اسامہ بن لادن کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تھا پاکستان میں، ہم نے بالکل اسی طریقے سے قطر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور قطر میں ہم نے انہی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جن میں وہ حماس کے لیڈرز کا ذکر کر رہے تھے. تو جو پاکستان کے ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے بڑے دو ٹوک اور بڑے کلیئر انداز میں بتایا کہ کیسے اسرائیل اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیشہ ایک وکٹم کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ ایز اف کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل، مطلب پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے تمام قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے. اور یہ پاکستان کے جو ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل ایک واحد کنٹری ہے کہ جو یو این کی ہر اصول کی پامالی کرتا ہے، اور پامالی کرنے کے بعد اب وہ پاکستان کو ایکویٹ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے ٹیررزم کے خلاف بڑی شدید جنگ کی ہے، بڑا جانی نقصان اٹھایا، اور پاکستان نے اس میں بڑی کامیابی بھی حاصل کی. تو ایک تو یہ تکرار ہوئی، اور اس میں ایڈیٹر جو ہیں وہ جو پاکستان کے مندوب کا موقف تھا وہ آپ کو سنوا بھی دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان نے کیسے اپنے جو پورا بیانیہ تھا اس کو پیش کیا. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تمام کے تمام جو سیکورٹی کونسل کے ممبرس ہیں انہوں نے قطر کے اوپر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی. دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے انہوں نے بنو کینٹ کا دورہ کیا. وہاں پہ انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی، اور پھر سی ایم ایچ میں یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے انہوں نے ایک شارٹ سی بات چیت بھی کی، تو جس میں انہوں نے پاکستان آرمی کی جو جوان ہیں، یہ 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑا تکلیف دہ یہ بات ہے. تو پرائم منسٹر بھی وہاں پہ پہنچے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی، اور پرائم منسٹر نے واضح پیغام دیا ہے افغانستان کو کہ جی آپ چوز کرنا ہے کہ آپ نے ان خارجیوں کو چوز کرنا ہے یا پاکستان کو چوز کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی اب بڑی کلیئر ہے. ایک تو پاکستان سب کو باہر نکال رہا ہے کہ جو یہ دہشت گردی میں اعلیٰ کار بنتے ہیں، اور دوسرا پاکستان نے کلیئر پوزیشن لے لی ہے کہ جناب ہم نے اس دہشت گردی کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. تو 12 جوان شہید ہوئے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. وہاں پہ کور کمانڈر پشاور جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور پرائم منسٹر پاکستان بھی تھے. جو زخمی غازی تھے ان کی انہوں نے عیادت کی، اور اس کے بعد وہ جو شہیدوں کی میتیں ہیں کہ جب وہ جا رہی تھیں تو وہاں پہ پرائم منسٹر پاکستان تمام کے تمام آرمی کی سینئر لیڈرشپ نے ان کو سلیوٹ کیا اور ان کو ان کے آبائی گاؤں کی طرف روانہ کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے. بڑے بہادر بیٹے، اور بڑی بھاری جنگ ہے جو پاکستان لڑ رہا ہے. اور اگین جس طرح میں نے لاسٹ پروگرام میں اپیل کی تھی جب میجر عدنان شہید ہوئے تھے کہ جی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں کہ کیسے اس دہشت گردی میں جو لوگ اعلی کار بن رہے ہیں کیسے ہم ان کو روکیں. تیسری جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ تھیلیسیمیا بڑی ہی مشکل بیماری ہے، اور یہ کزن میرجز اور اس کی وجہ سے تھیلیسیمیا ہوتا ہے. اور تھیلیسیمیا کا جو بچہ ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو بار بار اپنا بلڈ چینج کروانا پڑتا ہے. تو میں خبر دیکھ رہا تھا، اس میں
गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शेर बहादुर अंजम जो हैं, जो कि यूके में होते हैं, लंदन में, तो उन्होंने जीन थेरेपी के जरिए कि जिसमें जो खराब जीन है उसको एक सेहतमंद जीन से रिप्लेस करके डॉक्टर अंजुम जो है वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बरतानिया में एक बच्चे का कामयाब इलाज किया और वो बच्चा जो है सेहतयाब भी हो गया, और किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जी मैं फिजिकली तो लंदन में हूँ लेकिन दिल मेरा पाकिस्तान में है, और किस तरह उन्होंने ऑफर की कि वो यही सहूलत जो है वो पंजाब की जो वजीर आला है मरियम नवाज, उनके तहत वो समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ये सहूलत दी जा सकती है। तो मेरा ख्याल में कि ये बड़ा एक खुशी का मौका है कि जी हमारे जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर थे उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल। तो एनीवेज आज का फौजी मनमौजी जो है उसमें भी यही खबरें अहम जो थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ लाइव करें, और लाइव में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दुनिया जो है जियोपॉलिटिकली चेंज हो रही है। ये नेपाल में अभी जो कुछ हुआ है इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। इसी तरीके से यूरोप में जो है बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें हो रही हैं, और स्पेशली जर्मनी में कि जहाँ पे अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो अचानक वफ़ात पा गए हैं। तो उसके बारे में बड़े शकूक शुबहात हैं। इससे पहले वो एक उनके प्राइम मिनिस्टर थे स्लोवाकिया के, मेरा ख़्याल है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर आप देखें कि एक जो है लाइव प्रोग्राम के दौरान गले में गोली लगने से जो है वो एक वहाँ पे काफ़ी मशहूर जो यंग 31 साला टॉकर थे, उनकी डेथ हुई। तो ये जियोपॉलिटिकली बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जो मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में हम सब की ज़िंदगियों के ऊपर बड़ा असर डालें। तो देखते रहिए फौजी मनमौजी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।